جام صاحب نے بات کی، آج ہمیں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اسمبلی سیکریٹریٹ سے اطلاع ملی کہ آج 3 بجے اجلاس ہے، کولیشن جتنے بھی اسمبلی کے اندر پارلیمانی لیڈرز ہیں مختلف پارٹیوں کے، اس نے بیٹھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر بلوچستان عوامی پارٹی سے ہٹ کے ہمارے جو اتحادی جماعتیں ہیں اس حکومت میں، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی ہے، HDP ہے، JWP ہے، PTI ہے، تو ہم نے آپس میں رابطے کیے۔ ہم نے کہا کہ اس دن جو کچھ ہوا، یقیناً اپوزیشن میں ہمارے ہاں اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر آپ ان سے بات شروع کرتے ہو تو وہ بات پارلیمنٹ کے تقدس سے شروع کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ ہسٹری میں ان سے بات کرنے جاتے ہو تو وہ اپنے قائدین کا، اپنے لیڈرز کا پارلیمنٹ کے تقدس کے حوالے سے قربانیوں کی بات شروع کرتے ہیں۔ اور یقیناً اس وقت بلوچستان میں اپوزیشن میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، یعنی وہ اکثر و بیشتر وہ جماعتیں ہیں جو اپنے ماضی پہ پارلیمنٹ کے تقدس کے حوالے سے افتخار رکھتے ہیں، اور جو اکثر و بیشتر دوسرے جماعتوں کو اس لحاظ سے اپنی جد و جہد پر ناز بھی کرتے ہیں، اور جو کوتاہیاں اور کمزوریاں دوسری طرف دیکھتے ہیں اس پہ تانے بھی دیتے ہیں۔ تو اس دن جو کچھ ہوا یہ اسمبلی کے اندود کے اندر ہوا، یہ روڈوں پہ نہیں ہوا ہے۔ جو گملے توڑے گئے وہ اسمبلی کے ہی گملے تھے، جو شیشے توڑے گئے وہ اسمبلی کے ہی شیشے تھے۔ اور ساتھ ہی ہم بلوچستان میں پھر پاکستان کے لیول پہ اس سے ہٹ کے ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ ہم روایات و اقدار کے امین لوگ ہیں۔ ہماری کچھ روایات ہے، قبائلی روایات ہے، اقدار ہے، یعنی اس دن اس کو بھی پاؤں تلے روندا گیا۔ چپل پھینکنا، گملوں سے وار کرنا اور مین گیٹوں کو بند کرنا، یعنی یہ کہاں کے اخلاقیات ہے؟ یہ تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے کہ آپ مین گیٹوں کو تالے لگا دیں، اور لوگوں کو جو میرا حق ہے، میرا استحقاق ہے، میں اس اسمبلی کا ممبر ہوں، یعنی اس اسمبلی میں اجلاس کے دن کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے، کوئی قانون کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی اس کو روک دے۔ تو گیٹوں پہ تالے لگا دینے اور اس پہ بیٹھ جانا اور ہجوم کو اکٹھا کرنا، ہر پارٹی کے پاس ورکرز ہے، یعنی اس ہاؤس میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ 500-300 بندے 1000 تک ایک 5 منٹ کی کال پہ ہر ایک اکٹھے کر سکتے، پھر اس کو اشتعال دلانا، پھر مقدس ایوان پہ اس سے حملہ کروانا، پھر اس صوبے کے قداور قبائلی و سیاسی شخصیات پہ اس طرح کے نازیبا الفاظ کا زنا اور پھر اس پہ مختلف چیزوں سے وار کرنا۔ خدا نخواستہ ادھر کچھ ہو جاتا، ہم ویسے بلوچستان قبائلی مسئلوں اور جھگڑوں میں الجھے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی قبائلی مسئلہ ضرور ہوتا ہے، اگر کوئی پیچھے مڑ کے بات شروع کر دے تو انجام پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک کے ساتھ اپنی مشکلات اور تکالیف کی وجہ سے پیچھے سے 5 سے 10 باڈی گارڈ ساتھ ہوتے، خدا نخواستہ کوئی فائر کھلتا تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا؟ اپوزیشن نے تو میں اگر یہ کہوں کہ اس دن اخلاقیات کی دجیاں اڑائی، اس سے 2 دن پہلے پورے بلوچستان پہ مین شرائع بند کے 12 بجے تک جب اس کو اس کا رسپانس انتہائی نگیٹو ملا تو پھر اس کے بعد انہوں نے شرائع کھول دیے، پھر آ کے اسمبلی کے اور بات بھی کیا کرنا، یعنی قانون سازی کی بات نہیں کرنا، اس صوبے میں پسماندگی پہ بات نہیں کرنا، میرے پیسے بڑھائے جائیں، ہمیں پیسے نہیں مل رہے۔ اسی پیسے کے حوالے سے پچھلے سال بھی بات ہوئی، CM NXC اور سیکریٹریٹ کے سامنے یہ دھرنے پہ تھے، ہم جا کے ان سے ملے، مذاکرات بھی ہوئے، ایک کمٹمنٹ ہمارا ہو، پورا ہاؤس گواہ ہے، ساری دنیا گواہ ہے، میڈیا گواہ ہے، اور اس کمٹمنٹ کے تحت انہوں نے اسمبلی میں شور و غل بھی نہیں کیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا کہ ہم ویسے ہی دکھاوے کے لیے احتجاج کریں گے، نہ کوئی چیر پھاڑ کریں گے، نہ کوئی کاپیاں پھینکیں گے، بس ہم واک آؤٹ کریں گے، اور انہوں نے اس کمٹمنٹ کو اس حد تک پورا بھی کیا۔ لیکن 5ویں دن پھر کورٹ میں جانا، PSDP کس کا ہے؟ یہ تو بلوچستان کے حکومت کے MPs اور منسٹرز کا تو نہیں، یہ تو بلوچستان کے عوام کا ہے، اور جس میں اس کے اپنی بھی ڈیولپمنٹ سیکٹرز کے ان کے حلقے کے اسکیمات شامل تھے۔ تو پھر اس دفعہ انہوں نے بجائے اس جگہ کا انتخاب کرنا، یہ اسمبلی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ تو یہاں پہ آج ہم کولیشن ساتھیوں نے بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ لیڈ کر رہی ہے اس کولیشن حکومت کو،
تو اس کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے قائد ایوان اپنی جگہ ہم نے جام صاحب سے یہ ریزرویشنز ان کے سامنے رکھے کہ اسپیکر چونکہ آپ کا ہے، اسپیکر نے اس دن جو ذمہ داری ان کی بنتی تھی ہمارے خیال میں وہ پوری نہیں کی، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کس کس راستوں سے آئے. ہم نے کہا نہیں اسمبلی ہم جائیں گے، دنیا کو کبھی بھی ہم یہ میسج نہیں دیں گے کہ ہم پارلیمنٹ کے حوالے سے اتنے کمزور لوگ ہیں کہ کوئی راستہ بلاک کرے اور ہم اسمبلی ہاؤس تک بھی نہ جائے. ہم نے کہا نہیں ہم جائیں گے، چاہے کوئی گولی چلاتا ہے، کوئی گملہ پھینکتا ہے، کوئی آوازیں نکالتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، یہ ان کے اخلاقیات میں آتا ہے، ہمارے اس میں نہیں آتے. میں یہ بات دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ایک لفظ تک کوئی دکھا دے میڈیا پہ کہ کسی کو اس طرف سے کسی نے پتھر پھینکا ہو، کسی نے گالی دی ہو، کسی نے خدا نخواستہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہو، کچھ بھی کیا ہو. لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ، لیکن جو اسمبلی کے حدود میں اسپیکر کی جو ذمہ داری بنتی ہے تو ہمیں انتہائی افسوس ہوا اس دن. اور خود میرے خیال میں مین گیٹ وی آئی پی راستے سے آئے ہوں گے، معلومات ہمیں کنفرم نہیں ہے، لیکن ہم جن راستوں سے گئے بشمول قائد ایوان جس راستے سے اسمبلی ہال میں داخل ہوا وہ تو کوئی راستہ تھا ہی نہیں. لیکن چونکہ اس ہاؤس کی تقدس کی خاطر ہم نے کہا ہم جائیں گے، بجٹ ہم ادھر ہی پیش کریں گے، جو طریقہ کار اپنا لیتے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم نے ادھر جانا ہے. تو ہم جام صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان میں پارٹی کے لیول پہ اس مسئلے پہ بات کریں گے، اپنے پورے جو بلوچستان میں پارٹی کے پارلیمنٹیرین ہیں اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ایک مثبت پیغام اس حوالے سے ضرور ملے گا. تو اس سلسلے میں جماعت ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جہاں تک ادھر کی بات تو ہم نے کہا ادھر جا کے ہم کیا میسج دیں گے جس نے خود اپنے گھر کی عزت و ذمہ داری ادا نہیں کی. ابھی اس گھر میں ہمیں بٹھا کے کیا ہمیں وہ توڑے ہوئے گملے دکھائیں گے، وہ توڑے ہوئے شیشے دکھائیں گے؟ یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو ہم نے کہا ادھر کے بجائے ہم ادھر بات کرتے. ہمارا اسپیکر خود بلوچستان میں پارٹی کا ایک ذمہ دار آدمی ہے، ہاؤس کا ذمہ دار آدمی ہے. تو جام صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے اور انشاءاللہ ہمیں مثبت جواب ملے گا.